کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہمارے نیشنل ہیرو، نیشنل پوئٹ علامہ محمد اقبال کا شعر پڑھا ہے، تو آج ہم ان کی ہسٹری کے بارے میں، ان کی لائف سٹائل کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے۔ تو ویورز، علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کا والد کا نام شیخ نور محمد تھا، جو کہ چمڑے کے ایک تاجر تھے، اور ان کی والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو علامہ اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے ہی حاصل کی، اور مشن ہائی اسکول سے میٹرک اور مرے کالج سیالکوٹ سے ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ زمانہ طالب علمی میں انہیں میر حسن جیسے استاد ملے، جنہوں نے آپ کی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور ان کے اوصاف خیالات کے مطابق آپ کی صحیح رہنمائی کی۔ شعر و شاعری کا شوق بھی آپ کو یہیں سے پیدا ہوا، اور اس شوق کو فروغ دینے میں مولوی میر حسن کا بہت بڑا دخل تھا۔ ایف اے کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ لاہور چلے گئے اور گورنمنٹ کالج سے بی اے اور ایم اے کے امتحانات پاس کیے، اور یہاں آپ نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی شاعری کو بھی وقت دیا۔ علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے اور وہاں جا کر کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور پروفیسر براؤن جیسے فاضل استاد کی رہنمائی حاصل ہوئی۔ بعد میں آپ جرمنی چلے گئے اور وہاں جا کر آپ نے فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ علامہ محمد اقبال بچپن سے ہی نڈر، بہادر، ہمت والے اور ذہین طالب علم تھے۔ ویورز، ابتدا میں آپ نے ایم اے کرنے کے بعد اورینٹل کالج لاہور میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ وکالت کے ساتھ ساتھ آپ شعر و شاعری بھی کرتے تھے اور سیاسی تحریکوں میں بھی بھرپور انداز میں حصہ لیتے تھے۔ 1922 میں حکومت کی طرف سے آپ کو سر کا خطاب ملا۔ ویورز، علامہ اقبال کی پہلی بیوی کا نام کریم بی بی تھا، جو کہ 1874 کو پیدا ہوئی، اور ان کا انتقال 1947 میں ہوا۔ وہ گجرات کے ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا والد کا نام شیخ عطا محمد تھا، جو 1850 میں پیدا ہوئے۔ شیخ عطا محمد نے 1877 میں برطانوی حکومت سے خان بہادر کا خطاب حاصل کیا اور بطور مالی خدمات سر انجام دیں۔ کریم بی بی سے علامہ اقبال کی شادی 4 مئی 1993 کو ہوئی تھی، اسی دن جس دن علامہ اقبال کے داخلے کے امتحانات کا نتائج کا اعلان کیا گیا تھا۔ شادی زیادہ دیر کامیاب نہیں رہی تھی، اور اس جوڑے کو 1910 اور 1913 کے درمیان باضابطہ طور پر الگ کر دیا گیا تھا۔ اقبال نے اپنی موت تک اسے وظیفہ دینا جاری رکھا۔ کریم بی بی کا ایک بڑا بھائی اور 4 چھوٹے بہنیں تھیں، جن میں سے ایک مشہور میوزک کمپوزر خواجہ خورشید انور کی والدہ تھی۔ تو ویورز، اقبال نے اپنی دوسری شادی 1913 میں مختار بیگم سے کی۔ یہ ان کی دوسری بیوی تھی۔ 1924 میں یہ اپنی پہلی ولادت میں انتقال کر گئی تھی۔ اس نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تھی۔ اقبال کی شادی بھی مختار سے تقریباً غلط شناخت کا معاملہ تھا، ہمیں ان کے یہ دوست مرزا جلال الدین نے ہی بتایا ہے۔ پھر علامہ اقبال نے شادی سردار بی بی سے کی۔ اب ان کے بچوں کی بات کریں تو معراج بیگم اور آفتاب اقبال یہ کریم بی بی سے پیدا ہوئے، اور منیرہ اور جاوید اقبال یہ سردار بی بی سے پیدا ہوئے۔ تو ویورز، اب ہم بات کریں گے علامہ اقبال کے پولیٹک پہ۔ تو 1908 میں علامہ اقبال نے مسلم لیگ برانچ کے رکن ممبر بنے۔ نومبر 1926 میں علامہ اقبال 4 سال کے لیے صوبائی اسمبلی پنجاب کے رکن منتخب ہوئے۔ جنوری 1927 میں علامہ اقبال کو مسلم لیگ پنجاب کے جنرل سیکرٹری کے طور پر منتخب کیا گیا۔ آپ نے 1931 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کر کے مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ آپ کی تعلیمات اور قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک کوششوں اور محنت کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کو بنانے کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا، اور اللہ کی مدد سے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی تکمیل کی۔ تو ویورز، اقبال نے اپنی یوتھ کو جگانے کے لیے
بہت سارے اشعار لکھے، تو آئیے میں آپ کو کچھ سناتا ہوں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالہ فام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ویورز، شاعر مشرق علامہ اقبال حساس دل و دماغ کے مالک تھے۔ آپ کی شاعری زندہ شاعری ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال دنیا کے ہر حصے میں پڑھا جاتا ہے اور مسلمانان عالم اس بڑی عقیدت کے ساتھ زیر مطالعہ رکھتے ہیں اور ان کے فلسفے کو سمجھتے ہیں۔ اقبال نے نئی نسل میں انقلابی روح پھونکی اور اسلامی عظمت کو اجاگر کیا۔ ان کے کئی کتابوں کے انگریزی، جرمنی، فرانسیسی، چینی، جاپانی اور دوسرے زبانوں میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں، جس سے بیرون ملک میں بھی لوگ آپ کے معترف ہیں۔ بلا مبالغہ علامہ اقبال ایک عظیم مفکر مانے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کا نام پاکستان کی تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھا گیا ہے۔ علامہ اقبال ایک عظیم شاعر، فلسفی اور سیاستدان تھے۔ برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے علامہ اقبال کی کوششیں ناقابل فراموش ہیں۔ اردو میں علامہ اقبال کی شاعری کی کتابیں بنگ تارا، بال جبریل اور ضرب کلیم ہیں، اور فارسی کی بات کریں تو فارسی میں علامہ اقبال کی کتابیں اسرار خودی، رموز بختی، پیام مشرق، زبور عجم اور جاوید نامہ ہیں، اور علامہ اقبال کی آخری کتاب ارمغان حجاز تھی۔ علامہ اقبال کا انتقال 21 اپریل 1938 کو ہوا۔ علامہ اقبال کی قبر لاہور میں ہے۔ تو میں آج کی اس ویڈیو کا اختتام علامہ اقبال کے چند اشعار سے کروں گا۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔